حاصل ہوا فرزند پیغمبر ہمارے لیے کوئی حکم؟ فرمایا کہ تم سب کیا میرے جد حسین پر آنسو بہاتے ہو؟ فرمایا مولا کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم آقا حسین پر آنسو نہ بہائیں؟ فرمایا یقیناً آنسو بہایا کرو۔ اس نے برجستہ پوچھا کہ مولا آخر اتنی زیادہ اہمیت امام حسین پر گریہ کرنے کی کیوں ہے؟ آپ جواب سنیے گا۔ مولا نے فرمایا لکھے لا تنسو کما نسیتم القدیر، تاکہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے قدیر کو فراموش کر دیا گیا تم سب بھی اس عاشورہ کو فراموش کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کے ذہنوں سے یہ عاشورہ محو ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کے ذہنوں سے عاشورہ غائب ہو جائے۔ لہٰذا جس طرح سے تم سب نے غدیر کو فراموش کر دیا ہے کہیں کربلا فراموش نہ ہو جائے، لہٰذا تم سب فرش عزا بچھایا کرو۔ لیکن پھر وہی سوال، مولا اگر ہم نے عاشورہ کو یاد رکھا تو مقصد کیا تھا؟ وہ ہدف کیا تھا کہ جس کے لیے ہم نے عاشورہ کو یاد رکھا؟ وہ مقصد کیا تھا کہ جس کے لیے ہم نے فرش عزا بچھائی؟ یہ آپ واقعی اس کی عظمت کو محسوس کریں۔ فرمایا کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جس نے امام حسین پر گریہ کیا، جس نے امام حسین پر گریہ نہ کر پانے کی بنا پر گریہ کرنے والوں کی جیسی صورت بنائی، یا جس نے دوسروں کے لیے گریہ کرنے کے وسائل فراہم کیے، اس انسان کے لیے پروردگار عالم جنت کو لازم قرار دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں کیوں؟ مولا آخر اس گریہ کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس گریہ کو ہم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے تو آخر ہمیں کیا حاصل ہوا، ہمیں کیا ملا اس کے ذریعے سے؟ اور آپ آگے بڑھیے، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا بیان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ابن شبیب ان کنت باکیا فلیبکی علی الحسین، اے فرزند شبیب اگر کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ابھی اگر کسی موقع کے پر تمہارا دل گریہ کرنے کو چاہ رہا ہو تو کسی اور پر نہیں، میرے جد حسین پر آنسو بہانا۔ لیکن پھر وہی مقصد، مولا اس گریہ کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ وہ مقصد کیا ہے کہ جس کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم آنسو بہاؤ، تم فرش عزا بچھاؤ؟ معمولی بات نہیں ہے کہ زمانے کا معصوم امام 45 سال تک اپنے بابا کا ماتم کرے۔ 45 سال تک چھوٹی موٹی عمر نہیں ہے۔ بہت سے ایسے جوان ہمارے سامنے ہیں کہ جن کی ابھی عمر 45 سال تک نہیں پہنچی ہے، اور 45 سال تک عمر نہیں پہنچی، اس کے باوجود وہ ذرا سوچیں کہ امام سجاد کس طرح سے 45 سال تک مسلسل گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی عظمت ہے، اور اسی سے اس گریہ کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ مولا گریہ فرما رہے ہیں، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ ذرا محسوس کیجئے، اگر کسی شخص کو زین العابدین کہا جائے، جس کے کیا معنی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں خلاصہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی شخصیت کو زین العابدین کہا جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل عبادت والا عمل ہے۔ مولا کی حیات طیبہ میں 3 عمل ہے کہ جن 3 چیزوں کی بنا پر امام کو واقعاً زین العابدین کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، زین العابدین بھی ہم نے عقیدت نہیں کہا ہے، یہ زین العابدین کو لقب ہے کہ جس کو حضور اکرم نے خود بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو دیکھیے کہ جو جناب جابر سے نقل ہوئی ہے کہ میں نے صدیقہ طاہرہ کے پاس لو دیکھا، اس میں بھی تذکرہ آیا ہے، اور جب حضور اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ اولی الامر کون ہے، اور جب آپ نے ائمہ اطہار کے نام بیان کیے ہیں، اس حدیث میں بھی موجود ہے کہ میرا 14 وارث آئے گا، اس کا نام زین العابدین ہوگا۔ یہ رسول خدا نے فرمایا ہے۔ آگے بڑھ کر فرمایا کہ جب میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، اس میدان میں آواز آئے گی این زین العابدین، عبادتوں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ امیر کائنات موجود ہیں، خود حضور ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے، اولین و آخرین یعنی سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا علی کھڑا ہوگا، اور اس موقع کا بڑا آواز آئے گی آقا زین العابدین، یہی عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ امام سجاد کا ہر عمل اس لائق ہے کہ جس عمل کو عبادت کا نام دیا جا سکے۔ وہ 3 عمل ہیں کہ جنہیں امام سجاد نے اپنی زندگی میں زیادہ انجام دیا۔ نمازیں اتنی زیادہ کہ آپ کے باغ میں 1000 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے آپ 2-2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 2000 رکعت امام ہر روز
دعائیں امام سجاد سے نقل ہوئی ہیں، بقیہ معصومین کی اتنی دعائیں نقل نہیں ہوئی۔ پوری کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے چوتھے امام کی۔ آپ محسوس کیجئے، دو عمل، نمازیں اور دعائیں، لیکن کیا صرف نمازوں اور دعاؤں ہی کی بنا پر امام زین العابدین ہے؟ اگر نمازوں کی بنا پر زین العابدین ہے تو جس موقع کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا وہ خاص کتاب جو میرے خاندان کی ہے اس کتاب کو لے کر آؤ، جب بیٹا آیا کہا اس کے صفحات الٹو، اس کے صفحات کو الٹا گیا، بیٹے نے ایک صفحہ کھولا، کہا بابا سے پوچھا کہ اس کو پڑھو، کہا پڑھو، اس پہ لکھا تھا کہ امیر کائنات ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھو۔ امام سجاد نے گریہ فرمایا اور اس موقع پہ کہا کہ میرے جب امیر کائنات کی عبادتیں کہاں اور میری عبادت کہاں؟ تو اگر نمازوں ہی کی بنا پر امام زین العابدین ہے تو پھر امیر کائنات کو زین العابدین ہونا چاہیے، اس لیے کہ نمازیں تو ان کی زیادہ ہیں، خود ہوتا کہہ رہا ہے، خود امام فرما رہے ہیں۔ اگر دعاؤں کی بات ہے تو دعائیں تو بقیہ معصومین سے بھی نقل ہوئی ہیں۔ اگر صرف دعاؤں کی بنا پر امام سجاد زین العابدین ہے تو کیا امام حسین کی دعائیں عرفہ چھوٹی دعا ہے؟ کیا امیر کائنات کی دعائیں کم اہمیت رکھتی ہے؟ بقیہ معصومین کی بھی دعائیں ہیں کہ جنہیں ہم تک نقل کیا گیا ہے، تو صرف نمازوں نے یا صرف دعاؤں نے امام سجاد کو زین العابدین نہیں بنایا۔ پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر میرا چوتھا امام زین العابدین قرار پا رہا ہے؟ وہ تیسرا عمل ہے کہ جس کو 45 سال تک امام نے واقعہ کربلا کے بعد گریہ کے ذریعے سے انجام دیا ہے، اپنے بابا پر گریہ کر رہے ہیں۔ نوبت یہ ہے کہ اگر بازار سے گزر رہے ہیں، کسی گوشت پھل کو کھٹا ہوا دیکھا، اس کو دیکھ کر گریہ شروع کر دیا، سامنے پانی آیا اس کو دیکھ کر گریہ فرما رہے ہیں، کھانا آیا اس کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ امام 45 سال تک مسلسل گریہ فرما رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، امام نے اس گریے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر انسان نمازوں اور دعاؤں کے ساتھ اس گریے کو اختیار کر رہا ہے تو اس کو عبادت گزار سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت گزار جتنے بھی ہیں ان سب کے سید و سردار، ان کی زینت امام سجاد نے گریہ کیا ہے، یعنی یہ گریہ عبادت ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے گا۔ بسا اوقات میں نے جملہ کہا تھا کہ بسا اوقات انسان اس عبادت کو بہت کم اہمیت سمجھتا ہے۔ اگر یہ عبادت کم اہمیت ہوتی تو اہل بیت اطہار اس کو اختیار نہ کرتے۔ واقعاً یہ عظیم عبادت ہے جسے اہل بیت اطہار نے اختیار کیا ہے، لیکن سوال اپنی جگہ پر محفوظ ہے کہ یہ آخر گریہ کا مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے گریہ کیا جا رہا ہے؟ اور آپ آگے بڑھ جائیے، سارے معصومین نے سرکار سید الشہداء کا گریہ فرمایا ہے، چاہے واقعہ کربلا سے پہلے دنیا میں آئے ہو، چاہے واقعہ کربلا کے بعد دنیا میں آئے ہو۔ ہر معصوم نے صاحب امام کی سیرت میں آپ دیکھ لیجیے، ادھر فرق کے اوپر چاند دکھائی دیا محرم کا، صاحب امام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب کسی نے بھی مولا کو ان 10 دنوں میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، حتیٰ یہ کہ جیسے جیسے عاشورہ قریب آتی جاتی تھی امام کا گریہ بڑھتا جاتا تھا۔ یہ ائمہ اطہار ہے کہ جنہوں نے امام کے اوپر اس طرح سے گریہ کیا ہے۔ اور آپ آگے بڑھ جائیے، اگر آپ علماء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ابھی جواب نہیں مل پایا کہ آخر اس گریہ کا مقصد کیا ہے، اس عزاداری کا ہدف کیا ہے۔ ان علماء کی اگر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو علماء نے واقعاً اس عزاداری کی حفاظت کی ہے۔ اصل خدمت عزاداری کی اگر کسی نے کی ہے تو ان علماء نے کی ہے۔ آج جو ہمارے پاس عزاداری محفوظ ہے ان علماء کی بنا پر محفوظ ہے۔ ان علماء نے اس عزاداری کو اس طرح سے اپنے سینے میں لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا کہ آج پوری قوم عزادار ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ